السلام علیکم، کیسے ہیں سب سننے والے؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آج میں آپ سے ایک بہت پیارا قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ایک سلطنت تھی، اس کے بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں تمہیں آدھی سلطنت کا مالک کر دوں گا، مجھے 3 شرائط پوری کر دو۔ تو وہ 3 شرائط اس نے 3 سوالوں کی صورت میں کہیں۔ وزیر کو لالچ آ گیا اور بادشاہ نے کہا کہ اگر جواب نہ دیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب وزیر نے کہا کہ آپ کے سوال کیا ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ نمبر 2، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ فریب کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ اب وزیر نے پہلے سوال کے جواب کے لیے وہاں کے بڑے بڑے دانشمند وغیرہ کو اکٹھا کیا کہ دنیا کی سچائی کے بارے میں جانوں، لیکن اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے دوبارہ سب کو اکٹھا کیا کہ دنیا کی جو ہے سب جھوٹی یا فریب والی کون سی بات ہے تو پھر بھی اسے سب نے اپنے اپنے دھوکے بیان کیے کہ بھئی کسی کا دھوکہ بڑا نکل آئے، کسی کی چھوٹا نکل آئے قصہ، لیکن اسے تسلی بخش جواب نہ ملا کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے تو وہ سمجھا کہ مجھے تو جواب نہیں آ رہے، نہیں مل رہے، اب نہیں ملیں گے تو بادشاہ قتل کرا دے گا۔ اب اس نے یہ سوچ کے وہ وہاں سے سلطنت سے بھاگنے کی سوچی۔ رات کا ٹائم تھا تو وہ بھیس بدل کے وہاں سے نکل گیا۔ کافی دور گیا تو رات کے ٹائم پہ ایک بزرگ بوڑھے اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ جب وہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے وزیر کو پہچان لیا۔ تو وزیر نے سارا ماجرا بیان کیا کہ اگر میں نے جواب نہ دیے، جواب مجھے مل نہیں رہے، جواب نہ دیے تو بادشاہ مجھے قتل کرا دے گا۔ تو بزرگ نے کہا کہ پہلا سوال کیا؟ اس نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، واقعی۔ اور دوسرا سوال کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ زندگی ہے، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا تیسرے سوال کا جواب تب دوں گا کہ مجھے آدھی سلطنت دو گے۔ اس نے کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آدھی سلطنت دو گے۔ اب وزیر نے بولا یہ تو پوری سلطنت، آدھی سلطنت مانگنے پہ تو وہ تھوڑا سا آگے چل دیا کہ نہیں پیچھے سے بزرگ نے آواز دی۔ اس نے کہا دیکھ لو، آگے جاؤ گے تو بھاگو گے تو بھاگتے ہی رہو گے، کہاں تک بھاگو گے؟ بادشاہ کی جو افواج ہے تمہیں ڈھونڈ لے گی اور قتل کر لے گی۔ وہ پیچھے مڑا۔ اس نے کہا بزرگ نے کہا چلو میں آدھی سلطنت، اس نے کہا کہ میں آپ کو آدھی سلطنت دیتا ہوں۔ بزرگ نے کہا نہیں، میں آدھی سلطنت نہیں لیتا۔ وہیں پاس کھڑے کھڑے دودھ کے ایک پیالے میں کتے نے منہ مار لیا تھا تو اس نے کہا یہ پی لو۔ بزرگ نے کہا یہ پی لو۔ اب اسے غصہ بہت آیا کہ کتے نے پیا اور میں پیوں، لیکن لالچ میں اور زندگی کی ہوس میں جو ہے دنیا کی ہوس میں اور لالچ میں اس نے کیا کیا کہ وہ کتے کا جھوٹا دودھ پی لیا تو پھر اس بزرگ نے کہا کہ دیکھا دنیا کی جو سب سے میٹھی چیز ہے وہ انسان کی لالچ ہے۔ انسان لالچ میں آ کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سبق آموز بات ہے کہ واقعی لالچ میں انسان، اب اس نے سوچا کہ ہمارے اگر دیکھیں کھانے میں، چائے میں یا کسی چیز میں مکھی بھی چلی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کیوں پھینکنے کو دل کرتا ہے، پینے کو دل نہیں کرتا، لیکن اسے سلطنت کی اتنی ہوس تھی، لالچ تھی کہ اس نے کتے کا جھوٹا جو ہے وہ پی لیا۔ تو پھر اس بزرگ نے کہا کہ دیکھا سب سے جو دنیا کی میٹھی چیز ہے وہ لالچ ہے، وہ ہوس ہے۔ تو یہ جب انسان کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اچھا اچھا رہتا ہے، برا برا۔ بس انسان اپنے مقصد کے لیے برا کرنے سے بھی کبھی درگزر نہیں کرتا، جب وہ جانتا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ غلط ہے، لیکن وہ کر جاتا ہے۔ تو بس ایسی چیزیں پڑھ کر بڑا ایک سبق ملتا ہے، ایک ذہن کھلتا ہے انسان کا، اچھے برے کی تمیز کا پتہ چلتا ہے۔ تو بس ایسی چیزیں پڑھا کریں، سنا کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔